میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ملک میں معاشی بدحالی کی وجہ سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق کم از کم 7 لوگ روزانہ خودکشی کرتے ہیں۔ آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں ہمارے رپورٹر اسحاق قریشی کی یہ رپورٹ۔ ملتان میں وزیر اعظم کے گھر کے سامنے خودکشی کرنے والا بے روزگار جوان بھی معاشی بدحالی کا شکار تھا۔ پولیس اس کی جان نہ بچا سکی، مگر ایک منتخب وزیر اعظم بھی سیاسی لحاظ سے چل بسے۔ سیاستدانوں اور حکومتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ غربت اور مہنگائی بڑھی ہے اور یہ خودکشیوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ وہ لوگ جو عوام کو ذلت اور رسوائی کی طرف دھکیل رہے ہیں، ان کو ذلت کا نشان بنائے عوام کے ساتھ۔ یہ جو حالات ہے مہنگائی کی، تو اس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو سوچنے کے لیے بھی تیار ہیں، اپنے کو سمندر میں پھینکنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے، اور ہم سب مل کر موجودہ حکومت کو بتائیں کہ اس کو بہتر کریں اور بے روزگاری غربت کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ خودکشیاں روکنے کے لیے جو ہے وہ بہتر معیشت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ امن و امان اور ایک ماحول جو سیاسی طور پر بھی مستحکم ہو اور معاشی طور پر بھی مستحکم ہو، اس سے وجود میں آتا ہے۔ اور مجھے اس سے انکار نہیں کہ اگر یہ ریٹ بڑھا ہے، جو کہ یقیناً بڑھا ہے، تو یہ باعث تشویش ہے۔ نفسیاتی معالجین کے مطابق معاشرے کے حساس افراد کو جب معاشی بدحالی اور گھریلو مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا تو وہ خودکشی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مردوں پر ہمارے معاشرے میں کچھ توقعات ہیں مردوں سے، کچھ توقعات عورتوں سے ہیں۔ اگر وہ توقعات پر ایک مرد سمجھتا ہے کہ وہ پورا نہیں اتر رہا، اور اس کو لگتا ہے کہ اور کوئی سپورٹ نہیں ہے، سوشل سپورٹ نہیں ہے اس کے پاس، اس کے کوئی اتنا خاندان میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس کو سپورٹ کریں، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اس طرح کے حالات میں لوگوں کو جب کوئی امید نظر نہیں آتی، جب وہ بے بس محسوس کرتے ہیں، تو پھر ان کے دماغ میں خودکشی کے بارے میں سوچ آتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری گھریلو مسائل اور معاشرتی بدحالی میں اضافہ کر رہی ہے، اور ایسے مسائل کا سامنا نہ کر سکنے والے حساس افراد خودکشی جیسے ناپسندیدہ فعل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ بے روزگاری، غربت، سماجی، معاشرتی، معاشی اور اقتصادی مسائل پر قابو پا کر ہی خودکشی جیسے ناپسندیدہ فعل کو روکا جا سکتا ہے۔ اسحاق قریشی، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ آج اسی موضوع پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہنا ربانی کھر جو کہ وزیر مملکت برائے خزانہ ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے احسن اقبال صاحب، مسلم لیگ نواز کے اسپوکس مین، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر زبیر خان جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں اور ایک اکانومسٹ بھی ہیں۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ، اس وقت ملک کی اکانومی کے کیا حالات ہیں؟ جی، اس وقت ملک کی اکانومی کے حالات آئی تھنک ہم سب کو پتہ ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہے۔ یہ چیلنجنگ سچویشن آپ کے پاس بیکاز آف ویریس فیکٹرز، کئی انٹرنل کئی ایکسٹرنل، پہلے بھی تھی پری فلڈ۔ سو آئی تھنک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے چیلنجز ہمیں فلڈ کی وجہ سے یا فلڈ کے بعد درپیش آئے ہیں، لیکن یقیناً پاکستان کی از ان مور دین ون ویز، آئی تھنک اکنامکلی بھی نہیں بٹ ادر باقی چیزوں میں بھی از گوئنگ تھرو ون آف اٹس موسٹ چیلنجنگ ٹائمز۔ پچھلے سال فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 2009-10 میں 40% کم ہوئی، اس سال کی جو فگرز آئی ہیں وہ 50% کم ہوئی، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ ویکیوم میں اکانومی نہیں چلتی، یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تو تعلق بہت قریبی ہوتا ہے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے یا جو آپ کا ایک انٹرنیشنل پرسیپشن ہے۔ اب یہ آپ اور میں، ہم دونوں اور تقریباً سارے جانتے ہیں اس ٹو پاکستان کی انٹرنیشنل پرسیپشن اس وقت کہاں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے کالمز اور فار انسٹنس کور پیج سٹوریز ٹائم میگزین کے لے لیں، نیوز ویک کے لے لیں، اور جو انٹرنیشنل ایک آپ کے جو اس کو وار آن ٹیرر کا ایک لفظ یا لائن استعمال کی جاتی ہے، اس کو آپ جو مرضی کہہ دیں، جو اس وقت آپ کے ملک کے بارڈرز پہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اندر والے لوگ بھی جو ملک کے اپنے بزنس مین ہیں وہ بھی انویسٹ کرتے کرتے ان کو بھی 10 دفعہ اوبویسلی سوچنا پڑتا ہے۔ تو یہ سرکمسٹانسز ایسے تو بالکل نہیں ہے کہ بہت زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا انٹرنلی صاحبہ، حکومت کے یہ کچھ اشتہارات روز چھپ رہے ہیں آج کل اخباروں میں، اور ان میں کہا جا رہا ہے کہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان فورن کا قیام حکومت کی کامیابی ہے،
اور وار آن ٹیرر کے ہمارے لاسز ہیں وہ 43 بلین بتائے جا رہے ہیں. یہ فرینڈ آف ڈیموکریٹک پاکستان سے کیا ہے اب تک؟ نہیں دیکھیں یہ تو اب براڈ برش اسٹیٹمنٹس کے جی یہ کامیاب، میں آپ کو بتا دیتی ہوں میرے نظر میں کیا کیا کامیابیاں ہیں. اس وقت آپ نے دیکھا یہ آپ کی رپورٹ میں بات ہوئی انفلیشن کی. انفلیشن کیا اس حکومت نے اس کو اپنا سب سے بڑا چیلنج نہیں سمجھا، اور کیا آپ کی مانیٹری پالیسی، آپ کی فسکل پالیسی اس کو ریفلیکٹ کرتی نہیں رہی؟ اور کیا 2008 میں جو 30% پہ انفلیشن تھی اب وہ 13% پہ بھی ہمیں بری لگتی ہے، اور آبویسلی ہمیں 9% یا سنگل ڈیجٹ میں لے جانا واز دا ایم ایون ان دس بجٹ. سو یہ تو دس از اونلی ون. باقی جو فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ملا. دا یورپین یونین پہ جو مارکیٹ ایکسیس میں یورپین کاؤنسل نے آپ کو تقریباً کہہ دیا ہے کہ وہ ہوگا، اور اس کی اب ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہو رہی ہیں. کہہ دیا ہے وعدے احسن اقبال صاحب؟ نہیں آئی ایم سوری بٹ یو کانٹ، آئی تھنک یہ کہہ دیا وعدے یورپین کاؤنسل کو، یو کانٹ ٹیک اٹ لائٹلی. ہیڈز آف اسٹیٹس نے اگر ان کو کچھ کہا ہے، اور یہ پاکستان میں میری نظر میں پاکستان کو ایڈ سے یا اسسٹنس سے بہت زیادہ اس چیز سے فائدہ ہوگا، کیونکہ جو چیزیں آپ نے اپنے رپورٹ میں بتائی ہیں، معاشی بدحالی کا سب سے زیادہ وجہ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، اور اس چیز سے جو آپ کے کارخانے بند ہیں وہ ان کے کھلنے کا چانس ہے، اور اس کے بعد اوبویسلی امپلائمنٹ جنریشن ہو سکتی ہے. احسن اقبال صاحب یہ چیلنجنگ سچویشن کے فیکٹرز کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں نمبر آف فیکٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پچھلے 3 سالوں میں 2.5-3 سالوں میں ہم نے کوئی امپروومنٹ نہیں دیکھی. اس کے اندر بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ 2008 میں جب الیکشنز ہوئے تو اس وقت اکانومی ہماری کرائسس میں جا چکی تھی. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ آ چکا تھا، اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے تقریباً وہ $20 بلین کو ٹچ کر رہا تھا. جو پرائسز آئل کی بڑھیں اس نے کافی پریشرز کیے، تو ملک کے اندر ایک اقتصادی بحران جنم لے چکا تھا. لیکن 2.5 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا. یہ تقریباً آن ایوریج ہمارے 90s میں ایک پوری حکومت کا ٹینیور تھا. تو اس میں کوئی کسی طرف کریکٹیو ایکشن لینا چاہیے تھا. سب سے بڑی چیز جو اس وقت اکانومی کو ہرٹ کر رہی ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے، جس کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا گیا، جس سے آن ایوریج 2 to 2.5% GDP گروتھ ہماری سفر کر رہی ہے. دوسری چیز جو سب سے زیادہ ہمیں اس وقت متاثر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں جو کرپشن کے وائڈ سکیل ایک شکایتیں آ رہی ہیں، اور اس کی جو پریویلنس ہے اس سے انویسٹر کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا. اور پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے اکانومی کو چلانے کے صرف 3 طریقے ہوتے ہیں، جسے ٹائی کہہ سکتے ہیں. ایک اکانومی سسٹینیبل بنتی ہے اپنے ٹیکس کلیکشن سے، ایک اکانومی سسٹینیبل بنتی ہے بائی اٹریکٹنگ انویسٹمنٹس، اور ایک اکانومی سسٹینیبل گروتھ لیتی ہے بائی پروموٹنگ اٹس ایکسپورٹس. اگر آپ تینوں اکاؤنٹس دیکھیں کہ کیا ٹیکسیشن کی کلیکشن میں کوئی ہم نے بریک تھرو کیا، کیا ٹیکس نیٹ کو براڈ کر سکے، کیا اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ کر سکے، کوئی کامیابی نظر نہیں آتی. کیا ہم نے انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول پیدا کیا کہ کوئی انویسٹر آئیں؟ یہ کہا جاتا ہے جی ٹیررزم ہے یا وہ دھماکے ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کی جو اپنی فیکٹر انڈاؤمنٹس ہیں، پاکستان کی جو اپنی ایک مارکیٹ ہے، اس کا جو ایک سائز ہے، لوگ اگر یہاں پہ آپ ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی ٹرانسپیرنٹ رجیم دیں گے تو لوگ یہ رسک بھی لینے کے لیے تیار ہیں، آنے کے لیے تیار ہیں، آئیں گے. لیکن جب انہیں پتا ہوگا کہ اتنی میسو کرپشن ہے اور ایکسٹارشن ہے تو پھر وہ لوگ نہیں آتے. آپ انٹرنیشنل انویسٹر تو چھوڑیں، جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ بھی بھاگ گیا. لہٰذا حکومت نے ساری اس کی، چاہے اس طرح ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھ رہی، ساری توجہ جو ہے وہ رکھی ہے بوروئنگ کے اوپر اور ایڈ کے اوپر. دیکھیے کسی اکانومی کو آپ مستقل ادھار لے کر یا ایڈ لے کر نہیں چلا سکتے. اس وقت ہمارے فورن ڈیٹ جو ہے تقریباً $55 ارب کو کراس کر چکا ہے، اور اسی شرح کے اوپر 2015 میں یہ $74 ارب ہوگا. اور شاید پھر ہم جب ڈیٹ سروسنگ کریں گے تو ہمارے پاس اس ملک کو چلانے کے لیے، اس ملک میں تعلیم کے لیے، اس ملک میں صحت کے لیے، اس ملک میں سڑکیں اور پانی فراہم کرنے کے لیے کسی چیز کے لیے کوئی پیسہ نہیں بچے گا. ان کے لیے ہوئے قرضوں کی ہم صرف ادائیگی کر رہے ہوں گے. بالکل. احسن اقبال صاحب نے کچھ فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے جس میں کریکٹیو ایکشن حکومت نے کوئی نہیں لیا. پچھلی حکومت نے جتنے اسٹیپس لیے تھے اس کے بارے میں، کرپشن کا انہوں نے ایشو آئیڈینٹیفائی کیا، ٹیکس بیس کو براڈن کرنے کا، انویسٹمنٹ اور ایکسپورٹس. جب ہم واپس آئیں گے تو ڈاکٹر زبیر خان سے پوچھیں گے کہ کیا ان چیلنجز کے علاوہ اس وقت حکومت اور اکانومی کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد.